ایک ایسا دارالحکومت جو خاموش نہیں بلکہ بند کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی سڑکیں ویران، کاروبار مفلوج، مزدور بے روزگار اور عام شہری اپنی ہی ریاست کے اندر قید۔ یہ صرف ایک سیکیورٹی آپریشن نہیں بلکہ پاکستان کی موجودہ سیاسی و عالمی پوزیشن کا وہ عکس ہے جس نے عوامی زندگی کو براہ راست جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور یہی آج کی سب سے بڑی خبر ہے۔ گزشتہ 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں جاری غیر معمولی سیکیورٹی لاک ڈاؤن اور اس کے ساتھ جڑی بین الاقوامی سفارتی سرگرمیاں، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مذاکرات کے تناظر میں پاکستان کے کردار نے ایک ایسا قومی بحران پیدا کیا جو محض سیاسی خبر نہیں بلکہ براہ راست عوامی زندگی، معیشت اور بنیادی حقوق کا مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ وفاقی دارالحکومت میں غیر معمولی پابندیاں نہ صرف ٹرانسپورٹ اور کاروبار کو متاثر کیا بلکہ ہزاروں مزدور، سرکاری ملازمین، طلباء اور مریضوں کے روزمرہ زندگی کو بھی شدید مشکلات میں ڈال دیا۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان کو ایک ممکنہ امن ثالث کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس سفارتی کردار کی قیمت عام شہری ادا کر رہے ہیں۔ یہی وہ پہلو ہے جو اس خبر کو باقی تمام خبروں سے زیادہ حساس، پیچیدہ اور عوامی حقوق سے جڑا ہوا بناتا ہے۔ اسلام آباد گزشتہ چند دنوں سے ایک غیر معمولی صورتحال سے گزر رہا ہے، جہاں شہر کے اہم شاہراہیں بند ہیں، سیکیورٹی ناکے سخت، سرکاری و غیر سرکاری سرگرمیاں محدود کر دی گئیں۔ یہ اقدامات بظاہر عالمی سطح پر ایک بڑے سفارتی ایونٹ یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ امن مذاکرات کی میزبانی کے تناظر میں کیے جا رہے ہیں، جس میں پاکستان کو ایک سہولت کار اور ثالث کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ تاہم زمینی حقیقت یہ ہے کہ اس بندش نے شہر کے اندر ایک طرح کا خاموش لاک ڈاؤن پیدا کر دیا، جس میں دکاندار اپنی دکان کھولنے سے قاصر ہیں، ٹرانسپورٹ رک گئی ہے اور محنت کش طبقہ جو روزانہ کما کر اپنا گھر چلاتا ہے مکمل طور پر آمدنی سے محروم ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق کئی علاقوں میں ملازمین کو دفاتر تک رسائی میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں، جبکہ کرائے کے مکانات میں رہنے والے افراد کو بھی معاشی دباؤ کا سامنا ہے، کیونکہ آمد و رفت محدود ہونے سے ان کی روزی روٹی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ اس صورتحال میں سب سے زیادہ متاثر وہ غریب طبقہ ہے جو پہلے ہی مہنگائی، بے روزگاری اور توانائی بحران سے لڑ رہا تھا۔ دوسری جانب حکومت اور سیکیورٹی ادارے اس اقدام کو قومی سلامتی اور عالمی سفارتی ذمہ داری قرار دے رہے ہیں، لیکن عوامی سطح پر یہ سوال شدت اختیار کر رہا ہے کہ کیا عالمی سفارت کاری کی قیمت ہمیشہ عام شہریوں کو ہی ادا کرنی ہوگی؟ اس پورے معاملے کے پیچھے ایک پیچیدہ طاقت کا ڈھانچہ کام کر رہا ہے، جس میں ریاستی سیکیورٹی ادارے، وفاقی حکومت اور بین الاقوامی سفارتی دباؤ ایک ساتھ شامل ہیں۔ پاکستان اس وقت خطے میں ایک ایسے مقام پر کھڑا ہے جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی نے ایک ممکنہ ڈپلومیٹک ہب بنا دیا ہے، اور اسی وجہ سے اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت کی گئی ہے۔ تاہم اس فیصلے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پالیسی سازی کے اس عمل میں عوامی رائے اور شہری سہولت کو کس حد تک مد نظر رکھا گیا، اور کیا یہ تمام فیصلے صرف ریاستی اور عالمی مفادات کے گرد گھوم رہے ہیں یا پھر عام شہری کی زندگی بھی اس کا حصہ ہے؟ آئینی طور پر پاکستان کا ہر شہری نقل و حرکت، روزگار اور کاروبار کے بنیادی حق کا حامل ہے، مگر جب شہر بند ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ رکتی ہے اور کاروباری سرگرمیاں معطل ہوتی ہیں، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ریاست ہنگامی صورتحال کے نام پر ان بنیادی حقوق کو محدود کرنے کا جواز رکھتی ہے؟ قانوناً سیکیورٹی اقدامات ضروری ہو سکتے ہیں، لیکن آئین پاکستان اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ ریاست عوامی مفادات کو ترجیح دے اور غیر ضروری پابندیوں سے گریز کرے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حفاظتی اقدامات اور شہری آزادیوں کے درمیان توازن بگڑتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، جس پر انسانی حقوق کے ماہرین اور قانونی تجزیہ کار تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ آئینی و قانونی پہلو دیکھیں تو آئین پاکستان کے آرٹیکل 9، 15 اور 18 شہریوں کو زندگی، نقل و حرکت اور روزگار کا حق دیتے ہیں، مگر ان حقوق کو ریزنیبل ریسٹرکشنز کے تحت محدود کیا جا سکتا ہے۔ تاہم قانونی سوال یہ ہے کہ کیا
اسلام آباد میں جاری اس غیر معمولی لاک ڈاؤن کی حد اور مدت ان معقول پابندیوں کے دائرے میں آتی ہیں یا نہیں؟ اگر یہ اقدامات طویل ہو جاتے ہیں تو یہ آئینی توازن کو متاثر کر سکتے ہیں اور عدالتی نظر ثانی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق ریاست کو ہر اقدام کے ساتھ یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ شہریوں کو پہنچنے والا نقصان اس اقدام کے متوقع فائدے سے زیادہ نہ ہو۔ مختصر مدت میں اس صورتحال کا سب سے بڑا اثر یہ ہوگا کہ اسلام آباد اور اس سے جڑے علاقوں میں روزانہ کمانے والے افراد کی آمدنی متاثر ہوگی۔ چھوٹے کاروبار خسارے میں جائیں گے اور ٹرانسپورٹ کے مسائل مزید بڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکاری دفاتر میں بھی تاخیر اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی، جبکہ طویل مدت میں اگر ایسے سیکیورٹی لاک ڈاؤن بار بار ہوتے رہے تو اس کا اثر سرمایہ کاری، سیاحت اور کاروباری اعتماد پر پڑے گا، جس سے پاکستان کی معیشت پہلے سے زیادہ دباؤ کا شکار ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ توانائی بحران اور عالمی تیل قیمتوں کے دباؤ کے ساتھ اگر سیاسی غیر یقینی صورتحال بھی جڑ جائے تو عام شہری کے لیے مہنگائی میں مزید اضافہ اور روزگار کے مواقع میں کمی کا خدشہ ہے۔ بہترین صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر پاکستان واقعی ایک کامیاب سفارتی ثالث بن کر امن معاہدے میں کردار ادا کرتا ہے تو اس سے عالمی سطح پر اس کی ساکھ بہتر ہوگی اور معاشی فوائد بھی مل سکتے ہیں۔ لیکن بدترین صورت میں اگر یہ بحران طول پکڑتا ہے تو پاکستان کو اندرونی سیاسی دباؤ، معاشی عدم استحکام اور عوامی بے چینی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو براہ راست ہر گھر کے بجٹ اور ہر شہری کی زندگی پر اثر انداز ہوگا۔ آخر میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان عالمی امن کے کھیل میں ایک فعال کردار ادا کرتے ہوئے اپنے ہی شہریوں کے روزمرہ زندگی کو قربان کر رہا ہے؟ اور کیا ریاستی فیصلوں میں عوامی مشکلات کو اتنی ہی اہمیت دی جا رہی ہے جتنی بین الاقوامی سفارتکاری کو دی جاتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج ہر پاکستانی شہری کے ذہن میں موجود ہے، اور یہی سوال آنے والے دنوں میں پاکستان کے سیاسی، قانونی اور عوامی مکالموں کا مرکز بن سکتا ہے۔ کیا ریاستی سلامتی اور عوامی آزادی کے درمیان یہ توازن برقرار رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں